نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 163 سے اپنے مضمون کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کو جو ہم نے پچھلی نشست میں جس جگہ پر گفتگو چھوڑی تھی، آیت نمبر 162 کے ساتھ ملائیں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ یہ پچھلا مضمون جو اتنا چل رہا ہے دین پر، شرک پر، جو پچھلی سورہ آیت کریمہ تو اس میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میرا حج، میری قربانی، یعنی کہ ان سارے اعمال کے سمیت میری ساری کی ساری جو بندگی ہے، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اس کے ساتھ رب کریم نے پھر فرمایا کہ میرے محبوب آپ یہ بھی فرما دیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو یہاں پہلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، میں کسی اور کو اس قابل نہیں سمجھتا، اس لائق نہیں جانتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور دوسری بات جو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، وہی وبذالک امرت، اسی نے مجھے حکم دیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس میں اس آیہ مبارکہ میں صراحت کے ساتھ رب کریم نے یہ بات بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے پہلے مسلمان۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تو کم و بیش جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 1,24,000 نبی، رسول اور پیغمبر بھی گزرے، وہ بھی سارے مسلمان تھے، اور پھر ان کی امتیں جتنی بھی گزری، جس نبی کے بھی ماننے والے تھے، ان سب کا ٹائٹل اللہ کریم نے مسلمان ہی رکھا۔ تو لاکھوں کروڑوں مسلمان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل گزر چکے تھے، تو پھر یہ فرمانا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یہ کیسے؟ تو اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں مبارک ہیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم آخر میں ہیں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے۔ ہم آخر میں ہیں لیکن قیامت کے دن سابق ہوں گے، ہم سب سے آگے ہم ہوں گے۔ امت اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اینڈ پر آئی، مگر قیامت کے روز سب سے پہلے ہوں گے۔ ایک حدیث مبارک ہے۔ اور یہاں جو معنی استعمال کیے یہ معنی الخلق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی بعثت سارے نبیوں سے بعد میں ہوئی، لیکن تخلیق کے لحاظ سے آپ پہلے انسان ہیں، آپ
پہلے انسان ہیں اور پہلے مسلمان بھی ہوئے، پہلے مسلمان بھی ہوئے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی بھی یہی حدیث مبارک ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی، نبوت کب واجب ہوئی؟ تو فرمایا اس وقت آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی کہ آدم علیہ السلام بھی ابھی عالم خلق میں موجود نہ تھے، جسد اور روح کے درمیان تھے، یعنی کہ جسد بھی تیار تھا، روح بھی تھی، لیکن ابھی ان کا ملاپ نہیں ہوا. آپ کو اللہ کریم نے زندہ نہیں کیا تھا، آدم کی تخلیق نہیں تھی، انڈر پروسیس تھے آپ. میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی. تو اگر آپ نبی تھے تو پھر مسلمان بھی اس وقت تھے آپ، ٹھیک ہے نا. یہ یاد رکھیے گا کہ نبی جو ہوتا ہے یا رسول جو ہوتے ہیں، جتنے بھی نبی اور رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یہ بعد میں مسلمان نہیں ہوتے. ان کو تخلیق سے پہلے ہی اللہ کریم نے ان ارواح کو بھی مسلمان کر رکھا تھا. جی یہ تو عمر اس کا عمر تھا نا. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے کہا نا کہ میں نے عہد لیا سب سے، روحوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام نبیوں کی روحوں سے عہد لیا. تو نبیوں کی روحیں جو تھی وہ بھی مسلمان تھیں. تو اس لحاظ سے خلقت کے حلق کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں. آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، فضیلت بھی حاصل ہے، بعثت آپ کی سب سے آخر پر ہوئی. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے حضرت ابو ہریرہ سے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خلق کے اعتبار سے تمام نبیوں میں اول ہوں اور بعثت کے اعتبار سے آخر ہوں، یعنی کہ تخلیق میں پہلا نمبر میرا آتا. اسی طرح حضرت قتادہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق میں سب سے اول ہوں اور بعثت میں سب سے آخر ہوں. اور ایک اور حدیث مبارک ہے کہ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کے پاس خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، یعنی کہ آپ کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آدم ہنوز مٹی اور گارے میں تھے اس وقت جب میری ختم نبوت کا بھی فیصلہ کر لیا گیا تھا. اس وقت ابھی آدم بھی اللہ نے ان کو بھی اپنا نائب مقرر نہیں کیا تھا. تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک دوسرا قول بھی آتا ہے کہ اپنی امت میں سب سے پہلے مسلمان تھے. تو یہ قول جو ہے نا یہ آتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا زیادہ قرینے احوال نہیں. یہ ہے کہ تمام کائنات میں سب سے پہلے جس ہستی کو تخلیق کیا گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے. اس لیے کہا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا ہوں، مسلمانوں میں سے سب سے پہلا ہوں. آگے اللہ کے ارشاد فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور آپ یہ بھی فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر شے کا پروردگار ہے اور ہر شخص جو بھی کرتا ہے اسی پر اس کا وبال ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. روایت میں یہ آتا ہے کہ کفار جو تھے نا مکہ کے، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم اپنے دین کی جو تبلیغ کرتے رہتے اس کو چھوڑو، ہمارے دین پر آ جاؤ، جس دین پر ہم ہیں اس پر آ جاؤ، ہمارے خداؤں کی عبادت کیا کریں آپ، ہم دنیا اور آخرت میں آپ کی ہر ضرورت کی کفالت کریں گے، آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں. اس موقع پر اللہ کریم نے آیت کریمہ کا نزول جو ہے شان نزول اس کا یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ اس دین کو چھوڑیں، ہمارے دین پر آ جائیں، ہم ہر قسم کی آپ کی کفالت کریں گے، دنیا میں بھی کفالت کریں گے
اور آخرت میں بھی آپ کی کفالت کریں گے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو چھوڑ کر رب کیوں مان لوں، مجھے تلاش کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، میں کیوں تلاش کروں کسی اور رب کو، حالانکہ وہی ہر شے کا پروردگار ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں حقیقت میں وہی رب ہے، وہی سب کے پالنے والا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی تلاش کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے ارشاد فرمایا جو شخص کرتا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے، جو گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کی دو طرح کی توجیحات کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انسان خود عمل کرتا ہے اپنی زندگی میں، اس عمل کے سبب سے کوئی اور اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو برائی کرے گا انسان اس کا وبال اسی کی جان پر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، آپ کسی کو خود بھی نیک کام کرتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں جی، اگر آپ کسی اور کو بھی کہتے ہیں نماز پڑھ، تو ایک تو اس کو کہنے کا بھی اجر آپ کو مل گیا، اور اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کے نماز پڑھنے میں بھی آپ کا حصہ ہوگا، لیکن اس کے حصے میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی کو برائی کی طرف اکساتے ہیں یا برائی کے رستے پر لگاتے ہیں، تو جو برا عمل وہ کرے گا اس کی برائی میں سے آپ کا شیئر آٹومیٹکلی آپ کے نامہ اعمال میں منتقل ہوتا رہے گا۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ذاتی ایک عمل ہے جس سے کسی اور کے ساتھ آپ کا کوئی ریلیشن نہیں بنتا، نہ اچھائی میں نہ برائی میں، فقط آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، تو وہ تو سارے کا سارا معاملہ فقط آپ کی ذات تک محدود رہے گا۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ریلیٹ کر گیا دوسرا بندہ، کسی کو آپ نے اچھی بات کہی یا کسی کو آپ نے بری بات کہی، تو اگر اچھی کہی تو اچھے کے اعمال میں بھی آپ کو حصہ ملے گا، اور برائی کے اعمال میں بھی آپ کو برا ملے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ اب دنیا میں جو بھی ظلم کرے گا، کسی کو قتل کرے گا، تو اس کا حصہ جو ہے اس کو قبیل کو بھی ملے گا، کیونکہ پہلا وہ تھا جس نے دنیا میں انسان میں ظلم کیا اور قتل کیا۔ تو اب جتنے بھی قاتل ہوں گے نا، ان سب قاتلوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ حصہ وہاں بھی جا کر منتقل ہوگا۔ وہ رستہ انہوں نے بتایا، اسی لیے شیطان پر وبال سب سے زیادہ ہوگا قیامت کے دن۔ ایک تو اس نے ویسے نافرمانی کی، اس کی سزا تو اس نے ملنی، فیصلہ ہو چکا کہ تو جہنم میں جائے گا۔ اب جتنے لوگ اس کے بتائے ہوئے برے رستے پر چلیں گے، ان سب کا حصہ جو ہے وہ بھی اس کی طرف وہاں ڈپازٹ ہوتا چلا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر اپنی ذات تک انسان محدود ہے، اس کے کسی عمل کا بوجھ کو دوسرا نہیں اٹھائے گا جی، اس کے کسی عمل کا بوجھ کوئی اور، وہاں کوئی یہ نہیں کہے گا، قیامت کے دن یہ بھی نہیں ہوگا جتنا مرضی کو لاڈلا پیارا ہو کہے گا کہ مولا کریم اس کو چھوڑ دے، اس کے بدلے میں مجھے سزا دے دے جی، اس کو جہنم میں نہ پھینک، اس کے بدلے مجھے پھینک دے، یا اس کے حصے کی نیکیاں مجھ سے لے لے، یا اس کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دے نہ، وہاں جس نے وہ کیا اس کو وہاں پر اس کا اجر ملے گا، سزا ملے یا جزا ملے۔ لیکن اگر آپ نے برائی کی دعوت دی تو برائی جو کرے گا آپ کی دعوت پر آ کر، اس کے برائی کے میں سے بھی حصہ آپ کے حصے میں ڈپازٹ ہوگا، اور اگر آپ نے اچھائی کی دعوت دی تو اس اچھائی کا بھی حصہ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوگا جی۔ یہ دو توجیحات ہیں اس کی۔ پھر اللہ کے ارشاد فرمایا کہ تم نے پھر میری ہی طرف لوٹنا ہے، ثم الی ربکم مرجعکم، تم سب نے پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، فینبئکم، میں تم کو بتا دوں گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جو چیز جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، جس پر ابھی تم ماننے کے لیے تیار نہیں، نبی کے دین کو، آخرت کو، حساب و کتاب کو، اللہ سے ملاقات کو، یا اور بھی جتنے معاملات ہیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں سارے کھول کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔
ایک ایک چیز جو ہے وہ تمہارے سامنے اللہ کریم کھول کر رکھ دے. تو یہ قاعدہ اور قانون رب کریم نے یہ بنا دیا کہ کوئی بھی کسی کے جرم کی وجہ سے سزا نہیں کاٹے گا. جتنے کو اعمال اچھے کرے گا اس کو اس کے اچھائی کے بدلے میں جزا مل جائے گی، جو برے اعمال کرے گا اس کو اس کے برائی کے بدلے اس کو سزا مل جائے گی. پھر اللہ کی ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور پھر فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا، اپنا نائب مقرر کیا، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اور تم میں سے بعض کو بعض پر کئی درجات بلندی عطا فرمائی. وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں امانتاً عطا کر رکھی ہیں. بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ حقیقت میں وہی ہے جس نے تم کو زمین پر بھیجا اور اپنا نائب بنا کر بھیجا. اور یہ جو خلافت ہے نا، خلافت، اس کے کئی محامل ہیں. مقصد ایک تو اللہ کریم نے مطلقاً فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیج رہا ہوں، اور آدم علیہ السلام کو نائب بھیجا. اور اسی طرح ہر نبی جو ہے وہ اللہ کا نائب بن کر ہی آیا، اللہ کا نائب بن کر آیا. اور ایک عموماً جو ہے وہ ہر انسان اللہ کا نائب کے طور پر گنا جاتا ہے. انسان کو اللہ نے زمین پر بطور نائب اپنا مقرر کیا، یہاں پر حکومت دی، اقتدار دیا. جی تو اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں ہوں جس نے تمہیں زمین پر بھیجا، نائب بنا کر بھیجا، اور بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ تمہیں بعض چیزوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کر رکھی. اب یہ جو تقسیم رب کریم نے کی نا، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو محکوم بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، جی کوئی کسی کے دستے نگر ہے، کوئی دینے والا ہے، کوئی لینے والا ہے. یہ ساری تقسیم جو رب کریم نے بنائی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں آزمانے کے لیے رکھا، تمہاری آزمائش کے لیے رکھا. میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا دیکھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو عزت دیا، شرف بخشا، عقل بخشی، رزق دیتا، مال دیا، شجاعت دی، اقتدار دیا، تو وہ اب کیسے اس کو خرچ کرتا ہے؟ اپنے مراتب کو، اپنے درجات کو، اپنی اس حکومت کو، اپنے اس مال کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ گویا اپنے تفاخر کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے، اپنی زندگی کی خوشیاں تلاش کرنے کے لیے، فقط اپنی ذات کے لیے ہی ان سارے معاملات کو تصرف میں لے کر آتا ہے، یا مجھے راضی کرنے کے لیے بھی کچھ کرتا ہے؟ یہ بھی آزمائش کے طور پر ہے. اور دوسرا یہ کہ جس کو کسی مصیبت میں مبتلا کیا، غربت میں مبتلا کیا، اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کیا یہ اس معاملے میں آ کر مجھ سے طلب کرتا ہے، مجھ سے صبر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، کہ بس گلے شکوے کرتا رہتا ہے. تو ہر دو صورتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو آزمائش کے لیے جو کچھ بھی عطا تم کو کیا، اس لیے عطا کیا کہ میں تمہاری آزمائش کر سکوں، تمہیں پرکھ سکوں کہ تم کرتے کیا ہو. تو ہر بندہ جو زمین پر اللہ کے نے جس کو بھیجا وہ حقیقت میں آزمائش میں مبتلا. مال والا بھی آزمائش میں مبتلا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی آزمائش میں مبتلا. اور یہ تقسیم رب کریم کی اپنی منشا اور اپنی رضا سے ہے، دونوں ہی صورتوں میں. کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، اور کسی کو دے کر لے لیتا ہے پھر آزماتا ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون لے کر شکر ادا کرتا ہے اور کون چھن جانے کے بعد بھی میرا اطاعت گزار رہتا. یعنی کہ آپ کو نعمت دی، پہلا یہ کہ آپ نے اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کیا، آپ فیل ہو گئے امتحان میں کہ اللہ کریم نے آپ کو مال عطا کیا، رزق عطا کیا، اولاد عطا کی، اور آپ ناشکرے رہے، آپ نے کبھی اس کا پلٹ کر شکریہ ادا نہیں کیا. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی فیل ہو گئے، وہ بھی فیل ہو گئے. اور دوسرے وہ لوگ جن کو دے کر اللہ کریم نے چھین لیا اگر کسی مصلحت کے تحت، آزمائش کے تحت، اور وہ صبر نہ کر سکے،
اور گلے شروع کر دیے، شکوے شروع کر دیے، وہ بھی لوگ ناکام ہو گئے، وہ بھی لوگ ناکام ہو گئے اللہ کے ہاں۔ جس کو دے اللہ کریم اور وہ اس کے دینے پر اس کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی خلقت پر خرچ کرے، اس کے رستے میں خرچ کرے، تو وہ کامیاب ہوا۔ اور جس سے چھن گیا وہ اس بات پر صبر کرے اور کہے کہ مولا تو ہی دینے والا تھا، تو ہی لینے والا ہے، تیری مرضی ہے، تیرا منشا ہے۔ جو صبر کرے چھن جانے پر وہ کامیاب ہے، جو شکر کرے مل جانے پر وہ کامیاب۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا، درجات میں بلندی جو کی، وہ بھی تمہارے عطا کرنے میں جو کمی ہے، بیشی ہے، کسی کو عطا زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ اس لیے ہے کہ جو امانتاً تجھ کو میں نے عطا کیا تھا اس میں تجھ کو آزمانا چاہتا تھا کہ تو انسان کرتا کیا ہے۔ اور اب یاد رکھاں کہ ان قریب اللہ کریم تم سے حساب لینے والا، انک ربک سریع العقاب، تم سے جلد حساب لینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا، کہ جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی بات پر کان نہ دھرے اور اپنی من مرضی سے زندگی بسر کی، ان کا سخت حساب ہوگا اور جلد ہوگا۔ جب اللہ کریم کہتا ہے نا بہت جلد، جی ہمارے لیے شاید ٹائم بہت لمبا ہو، ہمارے لیے ٹائم شاید بہت لمبا ہو، لیکن اللہ کے لیے وہ جلد ہی ہے۔ جی ہم جس گنتی کو کرتے ہیں نا، وہ اللہ کے ہاں اس گنتی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب وہاں جائیں گے نا تو پوچھا جائے گا، قرآن کریم کے آگے آئے گا ذکر، قرآن کریم ذکر کریں گے اس میں، اللہ پوچھے گا بتاؤ کتنی دیر رہ کے آئے نا تم زمین پر، تو کہا گیا جائے گا جیسے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، بس اتنا۔ کچھ کہے گا کہ دن کا کچھ حصہ، کچھ کہیں گے شاید ایک دن، یعنی کہ 50 سال 100 سال 200 سال جتنی زندگی آپ نے گزاری وہ ایسے لگے گا جیسے کچھ لمحے آپ نے زندگی کے گزارے۔ تو اللہ کے ہاتھوں پیمانوں کی یہ بات ہے، تو اگر وہاں کی کیلکولیشن کی جائے تو یہ ہماری زندگی کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے بہت جلد تم سے حساب لینے والا ہوں، بہت جلد حساب لینے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا، یعنی کہ وہاں وعید بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ وعید ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے نہیں، دیا ہے تو شکر ادا نہیں کرتے، ان کے لیے وعید ہے کہ تمہیں حساب دینا پڑے گا اور بہت جلد میں حساب لوں گا۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں اور اللہ اگر دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں، اگر چھین لیتا ہے تو صبر کرتے ہیں، اللہ ان سے وعدہ فرما رہا ہے کہ تمہارا جو رب ہے بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو جو منکر رہے، جو کافر رہے، جو ناشکرے رہے، ان سے حساب لیا جائے گا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر عمل پیرا رہے ان پر اللہ کہتا ہے میں بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہوں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کر کے میں آج کے مضمون ختم کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا، اللہ اپنے بندے کو ایک قریب کرے گا اور اپنے بازو کے قریب کرے گا۔ استارن بات کی گئی کہ جیسے بندہ اپنی بغل میں لیتا ہے کسی کو، اور اس کو اس کے گناہ دکھائے جائیں گے، اس کو اس کے گناہ دکھائے جائیں گے، اور کہا جائے گا یہ تم نے کیا تھا نا، تو میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا، آج بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں اور تجھے جنت میں ڈال۔ بات سمجھ آ رہی کہ بندہ ایمان والا ہو اور چھوٹی موٹی جو غلطیاں کرتا ہے، کافر نہ ہو، نہ شکرا نہ ہو، منکر نہ ہو، ایسے اشخاص اللہ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ قریب کر کے اس کو کہے گا، دنیا کو نہیں دکھائے گا۔ اس کے چھوٹے موٹے جو گناہ غلطیاں تھیں نا، جو اس نے اللہ کی چھوٹی موٹی نافرمانی کی، دنیا کو نہیں دکھائے گا، چھپا کر اسے کہے گا تم نے یہ گناہ کیے تھے نا، یہ دیکھ لو۔ اور وہ بندہ اقرار کرے گا تو اللہ کہے گا جاؤ میں نے تجھ کو معاف کیا، اللہ معاف کر دے گا۔ اور جب کفار کا معاملہ ہوگا تو کفار کو سر عام حساب و کتاب کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے کیا جائے گا۔ تو یہ فرق اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے، اور جو نہیں ماننے والے وہ یاد رکھیں کہ بہت جلد ان کا میں حساب لوں گا۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمارے لیے بھی حساب و کتاب میں رب کریم اپنے حبیب کے صدقے ثانی پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ہماری سورہ الانعام جو ہے وہ یہاں پر اختتام ہوئی، کل اللہ نے چاہا تو نئی سورہ مبارکہ سورہ الاعراف کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔